ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہم نے کوئی نوٹیفکیشن نہیں کیا. کوئی بتا دے کہ ہم نے کوئی نوٹیفکیشن کیا ہے. آپریشن سے زیادہ آئی بی اوز جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک نمبر ہم کر رہے ہیں آپریشن، بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوستو، اگر آپ ان دونوں یعنی خواجہ آصف اور اتاتارک کی شکلوں پر نظر ڈالیں تو ان کے چہروں سے ہی ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی منافقین میں شامل ہے. دوستو، یہ خواجہ آصف کچھ دن پہلے بڑے مغرور انداز میں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بڑے مغرورانہ انداز میں یہ کہتے تھے کہ ہاں جی، ہم آپریشن کریں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، ہم ضرور آپریشن کریں گے. لیکن جب ہم نے سوشل میڈیا پر وادی تھیرا کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھایا اور انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو کوریج دی اور ان کا غلیظ چہرہ لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے ظاہر ہوا، تو پھر یہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا آپریشن کی وہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے وہاں پر ابھی تک آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنٹ بیس آپریشن کی ہے، تو لہٰذا ہمیں آپریشن کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی منافقت ہے اور ان کی منافقت بالکل ان کے چہروں پر واضح پڑی ہے. دوستو، ہم پہلے ہی یہ بات کرتے تھے کہ وہاں پر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 22 بڑے آپریشن ابھی وہاں پر ہو چکے ہیں جس کا ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ہے. الٹا وہاں پر عام شہری اور معصوم شہریوں کو نقصان ہوا ہے. لیکن یہ نہیں مانتے تھے، چونکہ یہ خود کو فرعون کہتے تھے، اس وجہ سے یہ اپنے زور اپنے پاور کا استعمال کرنا چاہتے تھے اور یہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ ہماری پاور ہے، اس ملک میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس ملک میں ہم آپ کی زبان کو نہیں مانتے، آپ کے کلچر کو نہیں مانتے، آپ کو ہم اس ملک کے شہری نہیں مانتے. تو اس وجہ سے وہ اپنی پاور اپنے زور کا استعمال کرنا چاہتے تھے. اس دوسرے کو دیکھو، اتاتارک کو ذرا دیکھے. یہ اب ایک کتاب کا حوالہ دے کر 1880 کے انگریزوں کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ قبائلی جو لوگ ہیں یا وادی تیرا کے جو لوگ ہیں، یہ سردی میں یہ ان علاقوں کی طرف آتے ہیں برف باری کی وجہ سے. آپ ہماری تاریخ پر اتنا نظر نہ ڈالو. اگر ہماری تاریخ میں ذرا پیچھے آپ گئے تو وہاں پر آپ کو احمد شاہ ابدالی نظر آئیں گے. اپنے تاریخ کے پیچھے ذرا پڑھو کہ وہاں پر آپ کو آپ کی نسل رنجیت سنگھ سے ملی نظر آئے گی. میں وادی تیرا کا رہائشی ہوں، میں وہاں پر پیدا بھی ہوا ہوں اور ان لوگوں کو میں نے خوب اسٹڈی کیا ہے. وہاں پر کچھ صورتحال یوں ہوتی ہے کہ وہاں پر سردی اور گرمی میں دونوں میں لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ صرف جون جولائی میں وہاں پر جاتے ہیں، چھٹیاں گزارتے ہیں. چھٹیوں کے بعد اگست میں واپس یہاں پر کالج اسکولز میں آتے ہیں اور یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں. باقی وہاں پر جو ذاتی لوگ ہیں وہاں سے جو پہلے ہی سے رہتے ہیں وہ وہاں پر گرمی اور سردی دونوں میں رہتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے ابھی جو ہے نا اپنی پاور کے ذریعے، اپنی فرعونیت کے ذریعے، اپنی زور کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں پر آپریشن کے بارے میں بتایا اور ان لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا. اور پہلے بھی یہ کئی بار یہ کر چکے ہیں. ان لوگوں کا یہ غلیظ چہرہ دنیا کے سامنے دکھاؤ اور واضح کرو. تو یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ ابھی دنیا کے سامنے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنی شفافیت اور اپنی صفائی کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ منافقت اور یہ باتیں کرتے ہیں. سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہم اتوار کے دن وہاں پر ہم جرگہ بلائیں گے، ہم اس جرگے میں ضرور شرکت کریں گے اور ہم اس جرگے سے اتفاق کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا یہ غلیظ چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ آپریشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اور آپریشن کا فیصلہ کس نے دیا تھا اور آپریشن کے بارے میں کس نے کہا تھا اور ان معصوم لوگوں کی جانوں کا ذمہ دار کون ہے.